اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جس وقت اللہ تعالی نے لیا میثاق وعدہ النبیین نبیوں سے، جس وقت اللہ تعالی نے انبیاء سے وعدہ لیا لما آتیتکم کہ وہ چیز جو میں تمہیں دوں گا من کتاب و حکمت کوئی کتاب یا دانائی کی باتیں، ثم جاءکم رسول پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، مصدق تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو چیز تمہارے پاس کتاب اور حکمت میں سے موجود ہوگی وہ اس کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، ضرور بالضرور ایمان لانا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ تم نے ضرور بالضرور اس پر ایمان بھی لانا ہے. وَلَتَنصُرُنَّهُ اور تم نے ان کی ضرور بالضرور مدد بھی کرنی ہے. قال اقررتم فرمایا پروردگار نے کیا تم نے یہ اقرار کر لیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرے ساتھ یہ اقرار کرتے ہو، تم میری یہ بات مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ وَأَخَذْتُمْ اور تم نے لے لیا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي اس پر میرا وعدہ. قال اقررتم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ اور تم نے لے لیا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي اس پر جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے. قالوا تو سب کہنے والوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کر لیا. قال فاشهدوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر تم گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ اور میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں. تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. فمن تولی پھر جس نے اعراض کیا، رخ پھیرا، منہ موڑا، بعد ذالک اس اقرار کر لینے کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہ لوگ نافرمان ہیں. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین یبغون یہ تلاش کر رہے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ اور ساری کی ساری مخلوق جھکی ہوئی ہے، من فی السماوات والارض جو آسمان اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا وہ خوشی کے ساتھ جھکی ہوئی ہو یا جبراً اس کو جھکایا ہوا ہو. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور سب نے لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. قُلْ آمَنَّا
اس لیے آپ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی، وما انزل علی ابراہیم، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی، و اسماعیل و اسحاق، اور جو چیز اسماعیل، اسحاق اور والاسباط، ان کی اولاد در اولاد پر جو چیز اتاری گئی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو چیز موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، والنبیون من ربہم، اور اس کے علاوہ اللہ کے جتنے بھی نبی تھے اللہ نے ان کو جو چیزیں دیں، ہم ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کسی اعتبار سے بھی تفریق نہیں کرتے کہ کسی ایک کا اقرار کر کے باقیوں کو ہم رد کر دیں، ایسے ہم تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنی گردن کو جھکانے والے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے واقعہ عرض کیا تھا نجران کے عیسائیوں کا، جو 60 افراد پر مشتمل وفد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آنے کا مقصد اتنا تھا کہ ہم آپ کی باوفا رعایا بن کے رہنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو ہمارا ٹیکس بنتا ہے وہ ہمیں بتا دیں، ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ چونکہ پڑھے لکھے افراد تھے تو مختلف قسم کی علمی باتیں بھی ان کے سامنے ہوئیں، جن کو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا۔ آخر میں انہوں نے ایک بات بیان کی، ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ تم نبی تو ہو لیکن عربوں کے نبی ہو، ہم جو بنی اسرائیل یا دوسری قومیں ہیں ان کے لیے تمہاری نبوت قابل تسلیم نہیں ہے۔ عرب مانتے ہیں، بہت اچھی بات، آپ عربوں کے نبی ہو تو عربوں کو چاہیے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لائیں، لیکن ہم تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری تو قوم ہی الگ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہماری جو قومیں ہیں جو مختلف علاقوں میں مختلف خطوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ذمے آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر اعلان کر دیا کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے لیا ہے کہ میرے اس پیغمبر پر ایمان لانا تم سب کے لیے ضروری ہے، جو آئے گا تم سب کے بعد میں، یعنی آخری نبی کے اوپر پہلے والے تمام انبیاء کا ایمان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز کے اندر بیان فرما دیا ہے، اور تمام پیغمبر اس اقرار کو تسلیم بھی کر چکے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ ان پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ تو اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے صابیوں، تمہارے پیغمبر تو ہمارے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کر چکے ہیں، تم کس بات کی مولی ہو کہ تم یہ بات کہو کہ ہمارے لیے تمہاری نبوت نہیں؟ تمہارے انبیاء بھی ہماری نبوت کو مان چکے ہیں، تو پھر تم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو کہ تم عربوں کے نبی ہو، ہمارے لیے نہیں؟ یہ تمہارا دعویٰ بالکل بے بنیاد، جھوٹا اور غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم نے اتنا عام رکھا ہے کہ تمام انبیاء نے بھی اس کا اقرار کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں تذکرہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جس وقت اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا۔ اب یہ وعدہ کب لیا گیا، اس کے بارے میں
مفسرین نے دو باتیں بیان کی۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں، عالم ارواح میں ساری کی ساری روحوں کو جمع کر کے، ساری کی ساری مخلوقات کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان کو ادراک اور شعور دے کر جب ان سے سوال کیا الست بربکم، جس کا سورۃ الاعراف میں تذکرہ ہے، عہد الست بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالو بھلا، تو سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا سب نے اقرار کر لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی ارواح میں سے انبیاء کی روحوں کو، پیغمبروں کی ارواح کو چھانٹی کر کے، الگ کر کے ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کروایا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو تمہارے بعد آئے گا، اس پر تم سب نے ایمان لانا ہے۔ سب نے کہا کہ بھی ہمیں منظور ہے، ہم ایمان لائیں گے۔ یہ تفسیر ایسی ہے جو اکثر مفسرین فرماتے ہیں۔ کوئی بھی تفسیر کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو اس کی یہی تفسیر ملے گی۔ لیکن اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے اسی آیت کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب دنیا میں پیغمبر تشریف لائے تو ہر آنے والے پیغمبر سے دنیا میں آنے کے بعد وعدہ لیا گیا۔ جب بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے یا جب بھی کسی نبی کو مقام نبوت کے لیے چنا گیا، اللہ نے جب اس کو نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا، مقام نبوت عطا فرمایا، منصب نبوت دیا، تو اللہ نے اس منصب نبوت کے دیتے وقت ان سے اس وقت وعدہ لیا کہ ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ اگر تمہارے دور میں آ جائے تو تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی ضرور کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرا ایمان ہے، اسی طرح شیسا علیہ السلام آئے تو ان سے وعدہ لیا، انہوں نے کہا بھی میرا ایمان ہے۔ نوح علیہ السلام آئے تو ان سے وعدہ لیا گیا، انہوں نے بھی اقرار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، ان سے بھی وعدہ لیا گیا۔ تو جو بھی وقت کا پیغمبر اپنے اپنے وقت میں دنیا میں آ رہا ہے، اس سے وعدہ لیا جا رہا ہے اس دنیا میں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو جس انداز میں بیان کیا وہ یہ ہے، لما آتیتکم، جو میں تمہیں دوں گا، من کتاب و حکمہ، کوئی تمہیں کتاب دوں گا یا کوئی تمہیں حکمت سے نوازوں گا۔ اب یہاں حکمت سے مراد نبوت بھی ہے، حکمت سے مراد نبوت بھی ہے، کیونکہ ہر نبی کو کتاب نہیں ملی، لیکن انبیاء بغیر کتاب کے آئے۔ اب جو انبیاء آئے انہیں نبوت تو ملی ہے، کتاب نہیں ملی۔ تو کسی کو کتاب ملی، کسی کو صرف حکمت ملی۔ تو کتاب ہو یا حکمت ہو، جو بھی میں تمہیں دوں گا، تم نے اس کتاب یا اس نبوت کے ہوتے ہوئے اس آخری نبی کے اوپر ہر صورت میں ایمان لانا ہے۔ ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ جو نبوت میں نے تمہیں دی، جو کتاب میں نے تمہیں دی، وہ تصدیق کرے گا یہ کتاب سچی ہے، اللہ کی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، انکار نہیں کرے گا۔ توحید کے مسئلے پر، رسالت کے مسئلے پر، قیامت کے مسئلے پر جو بھی اصولی موقف ہیں ان پر وہ تمہاری تصدیق کرے گا، کیونکہ ہر نبی نے توحید کی تعلیم برابر دی ہے۔ جو آدم علیہ السلام کی توحید کی تعلیمات تھیں، نوح علیہ السلام کی بھی وہی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہی تھیں، ہمارے پیغمبر کی بھی وہی ہیں۔ رسالت کے متعلق جو تقاضے ان کے تھے وہی ہمارے پیغمبر کے ہیں۔ قیامت کے متعلق جو آدم علیہ السلام نے آواز لگائی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء لگاتے رہے۔ تو ان تمام باتوں کی بھی تصدیق کی جائے گی۔ پھر وہ پیغمبر جب تمہارے پاس آئے تو تم ذرا وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو انبیاء نے وعدہ کیا کہ ہم ضرور ایمان بھی لائیں گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور یہ بھی وعدہ لیا گیا کہ تم ان کے مددگار بھی بنو گے،
خود پیچھے ہٹ جاؤ گے، انہیں آگے کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم یہ بات بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ آپ سے یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب نے اقرار کر لیا کہ آخری زمانے میں جو پیغمبر آئیں گے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کی مدد بھی کریں گے، یعنی ان کے مددگار بنیں گے۔ تو تم نے اقرار کر لیا، سب نے کہا کہ بھی اقرار کر لیا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، جو وعدہ میں نے تم سے لیا تم نے اس کو دل سے مان لیا؟ تو سب نے کہا کہ بھی ہم نے مان لیا، ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، آنے والے پیغمبر پر بھی ایمان لائیں گے، اور جب وہ پیغمبر ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گواہ بن جاؤ کہ تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، گواہ بن جاؤ کہ جو پیغمبر بعد میں آنا ہے تم اس پر ایمان لاؤ گے، اگر تمہارے دور میں آ گیا تو تم اس کی مدد بھی کرو گے، اس پر تم نے گواہی بھی دینی ہے کہ میں نے تم سب سے یہ اقرار کروایا تھا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب کے گواہ ہوتے ہوئے اس ساری کی ساری صورتحال پر میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے میرے ساتھ یہ عہد کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کتنی عجیب ترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تمام پیغمبروں سے وعدہ لے رہے ہیں کہ اگر تمہارے دور میں آئیں گے تو تم نے مدد کا وعدہ کرنا ہے، تو انہوں نے مدد کا وعدہ کیا۔ تم نے اپنی نبوت سے پیچھے ہٹ کر ان کی نبوت کی تصدیق کرنی ہے، تو انہوں نے کہا ہم یہ کام بھی کریں گے، یہ بات بھی کہیں گے۔ تو اب کوئی اس ساری کی ساری صورتحال سے ناواقف ہو کر یا سمجھتے بوجھتے ہوئے علم ہونے کے باوجود یہ کہے کہ تم عربوں کے نبی ہو، ہمارے لیے تمہاری نبوت کو ماننا ضروری نہیں، کوئی اس قسم کا شوشہ چھوڑے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے مذہب کی تعلیمات کا بھی علم نہیں، تمہیں اپنے مذہب کے اصولوں کا بھی نہیں پتہ۔ اگر تمہیں یہ باتیں پتہ ہوتی تو تم ہرگز اس قسم کی گفتگو نہ کرتے۔ تو اصلاً اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان عیسائیوں کے لیے جو شوشے انہوں نے چھوڑے تھے ان کے جوابات دلوائے ہیں، اور یہ اس لیے ہے، یہ سمجھنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے، اعلان نبوت اللہ نے کروایا ہے، نبی نے خود کیا نہیں ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے نبوت کا اعلان کرواتے ہیں تو اس بندے کی نبوت پر، اس نبی کی نبوت پر جو اعتراض آتا ہے جواب بھی اللہ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ شروع فرمایا ہے جوابات دینے کا، کہ ہر سبق کے اندر ایک نہ ایک اعتراض کا جواب آ جاتا ہے، کہ عیسائیوں نے یہ بات کہی تھی تو اس کا یہ جواب ہے، یہودیوں نے یہ بات کہی تھی اس کا یہ جواب ہے۔ یہ اس لیے جوابات آ رہے ہیں کہ اعلان اللہ نے کروایا تھا، جب اعلان اللہ نے کروایا ہے، نبی اللہ نے بنایا ہے، تو اس نبی کی نبوت کو بچانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ خود نبی بن کے آ جائے کہ بھی میں نبی بن گیا ہوں اب میری نبوت کو مانو، اب اس کے اوپر جو اعتراض ہوگا جواب اللہ نہیں دیں گے، وہ خود جواب دے اپنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کتنے افراد ایسے ہیں جو خود بخود نبی بن کے آگے، جھوٹے بے ایمان قسم کے، دجال قسم کے لوگ، وہ کہتے بھی ہم نبی ہیں۔ اب ان کے اوپر جو اعتراض ہوئے، اللہ نے آسمان سے جبرائیل نہیں بھیجا کہ ان کی نبوت کا دفاع کیا جائے یا ان کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں۔ کیوں؟ انہوں نے خود دعویٰ کیا، اب اس دعوے کو خود ہی وہ ہینڈل کریں گے، خود ہی دیکھیں کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے۔ ناکام ہی ہوتے ہیں، کامیاب تو نہیں ہو سکتے، لیکن جو بھی ہوگا اب ان کے ساتھ معاملہ ان کی ذات کی حد تک ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اس میں پھر کوئی رول نہیں، نہ اللہ نے انہیں نبی بنایا، نہ اللہ کے ذمے ان کی نبوت کو بچانا ضروری ہے۔ یہ نظریہ ہمارا اس لیے ہے کہ ہم اس عقیدے کو اختیار کرنے والے ہیں کہ اللہ مقام نبوت کے لیے نبی کا انتخاب فرماتے ہیں،
مقام نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ خود بندے کو منتخب فرماتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ مقام نبوت کے لیے بہترین ہے، چنا جاتا ہے اور چن کر نبوت اس کو دی جاتی ہے۔ اس کو انتخاب خداوندی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے افراد کا انتخاب فرماتے ہیں۔ تو جب انتخاب اللہ کا ہے، اس انتخاب پر لوگوں نے اعتراض کیا، تو اب یہ اس نبی کے اوپر اعتراض نہیں ہے، اس انتخاب کرنے والی ذات کے اوپر اعتراض ہے جس نے اس کو چنا تھا۔ تو جب اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو جواب اللہ خود دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ میری بات؟ اب آگے دیکھیں، ہمارا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے۔ پچھلی آیات کے ضمن میں یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اسی لیے اٹھایا ہو کہ ان کے ماننے والے لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہمارے لیے تو تمہاری نبوت ویسے ہی نہیں تسلیم، کیونکہ آپ ہمارے لیے نبی ہی نہیں بن کے آئے۔ تو جب وہی عیسیٰ جس کے تم نام لیوا ہو، جس کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو، جس کے لیے تم قربانیاں دیتے ہو، جس کے لیے سارے چڑھاوے چڑھاتے ہو، وہی عیسیٰ آسمان سے اتر کر آ جائیں اور وہ خود تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں، اور وہی عیسیٰ دین اسلام کا ایک سپاہی بن کر دجال کے خلاف جہاد کریں، تو یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ جن کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، عملی طور پر دنیا عیسائیت دیکھے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہے اور دین اسلام کا مجاہد بن کر، جہاد کا امیر بن کر دجال کے خلاف جہاد بھی کرنا ہے، یعنی اسلام کی مدد بھی کرنی ہے کہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے جسے فتنہ دجال کہتے ہیں۔ اس اتنے بڑے فتنے کو اللہ تعالیٰ روکنے کے لیے، ختم کرانے کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ تو دین اسلام کی اتنی بڑی مدد عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ ان آیات میں بیان کیا ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بات کہہ دی گئی جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور جس کا کوئی سر اور کوئی پیر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ جامع مسجد دمشق میں حضرت امام مہدی علیہ السلام صبح کی نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے، فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے لے کر وہاں نازل ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ لا کے ان کو بٹھائیں گے۔ وہ مینارہ سفید رنگ کا آج بھی وہاں موجود ہے۔ جب آپ وہاں جائیں، آج دنیا جا سکتی ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس مینار کے اوپر بھی آپ چڑھ سکتے ہیں، سیڑھیاں لگائی ہوئی ہیں، اندر جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو جب حضرت امام مہدی اللہ اکبر کہنے لگیں گے تو پیچھے سے لوگ شور مچائیں گے کہ وہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ جن کے عقیدے مضبوط ہوں گے پتہ ہوگا کہ عیسیٰ نے یہیں سے آنا ہے، تو وہ تو دیکھ رہے ہوں گے نا، ہر فجر میں دیکھیں گے کہ آج مہدی بھی موجود ہے، مسجد بھی وہی ہے، یہ سامنے مینار ہے اور ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، تو ذرا دیکھیں عیسیٰ آج آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لوگ روزانہ نظریں اٹھا کے دیکھیں گے، تو ایک دن وہ دیکھیں گے کہ واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر بازو رکھے ہوئے، جیسے ایک چودھری آدمی نہیں بیٹھتا، ایک بازو ایک طرف رکھا ہوا ہے، دوسرا دوسری طرف، ایسے آسمان سے نازل ہوں گے۔ لوگ ان کے لیے سیڑھی لگائیں گے، ویسے تو سیڑھیاں اس مینار میں ابھی بھی بنی ہوئی ہیں، سیڑھی لگائیں گے یا سیڑھی بنی ہوئی ہوگی، اس سیڑھی کے ذریعے سے انہیں نیچے اتارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت امام مہدی ملاقات کریں گے، امام مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج آپ نماز پڑھائیں، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ تو امام مہدی اس امت کا فرد ہے،
امتی ہے، امام ہے، اس کے مقابلے میں کون ہے؟ نبی۔ نبی پیچھے کھڑا ہوگا، امام آگے کھڑا ہوگا۔ اس امت کا فرد آگے کھڑا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے امام مہدی ہیں۔ نبی کا بیٹا آگے کھڑا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا عملی طور پر، کہ ہم پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ آگے کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ ہم سے زیادہ بلند ہے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے نہیں ہیں، لیکن اس امت میں ایک بہت بڑا مقام ہے ان کا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ان کا ادب اور احترام کرتے ہوئے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر نماز امت محمدیہ کو دی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں تو نماز نہیں تھی، عبادت تھی، لیکن نماز کی یہ صورت تو نہیں تھی جس صورت سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام عبادت کریں گے تو اسی طرح کریں گے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو عملی طور پر تسلیم کرنے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی نماز ہوگی آسمان سے اترنے کے بعد۔ جامع مسجد دمشق اور اس کا جو بہت بڑی ہے وہ جامع مسجد، اس کا الحمیدیہ بازار ہے جس کے اندر یہ مینار موجود ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے، امام مہدی آگے ہوں گے۔ نماز کے بعد اعلان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اب مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، عملی طور پر جہاد کا اعلان کریں گے، عملی طور پر اسی وقت نازل ہونے کے فوراً بعد، فجر کی نماز کے بعد، اور جہاد شروع ہو جائے گا۔ اب اگلی بات بھی سمجھیں، جیسے نماز اس امت کو دی گئی تھی تو جہاد بھی اسی امت کو دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر لڑنے کا حکم دیا جاتا تو جو لوگ گرفتار کرنے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ان کے پیچھے لگ جاتے، الٹا ان کو مار دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے لڑنے کا، لڑائی کا، تو عیسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ کے حملہ نہ کر دیتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں چلے گئے اور کمرے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے، یا اللہ یہ دیکھیں باہر بندے آگے مجھے پکڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا تم نے پریشان نہیں ہونا۔ کہتے جی پریشان کیسے نہ ہوں، یہ تو باہر کھڑے ہیں۔ کہتے جی پریشان نہیں ہونا اس لیے کہ موت میں نے دینی ہے، یہ تمہیں نہیں مار سکتے۔ وہ تو ٹھیک ہے بھی موت آپ نے دینی ہے، لیکن یہ تو باہر کھڑے ہیں۔ پھر بھی پریشان نہیں ہونا اس لیے کہ ہم تمہیں اوپر اٹھانے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمان پہ موجود ہیں۔ تو عملی طور پر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اترنے کے بعد، نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد جہاد کا اعلان کریں، اور جہاد کے سارے وہی احکامات ہیں جو آپ کی فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں کہ جہاد کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، ان کو مارنا ہے، ان کو نہیں مارنا، اس آپ کو یوں مال ملا ہے تو اس مال کا یہ حکم، وہ ساری کی ساری تعلیمات اسلام کے مطابق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہر فیصلہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ تو عملی طور پر وہ دین اسلام کو ماننے والے اور اس کی مدد و نصرت کرنے والے ہوں گے۔ تو اصلاً اشکال بھی عیسائیوں نے کیا تھا، تو جواب بھی عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ملا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جہاد کا آغاز کریں گے تو سب سے پہلے دجال کو قتل کریں گے۔ باب لد آج بھی موجود ہے فلسطین میں، اسرائیل کے اندر، وہاں دجال کو اپنے ہاتھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی عام لڑائی ہوگی کافروں کے ساتھ، نتیجتاً اسلام غالب آئے گا، کافر سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ یہی اسلام ہوگا جو اسلام آج ہمارے پاس موجود ہے، جس اسلام کے اوپر آج ہم عمل نہیں کرتے، اسی پر عیسیٰ علیہ السلام اب لوگوں کو عمل کروائیں گے۔ یہی 5 نمازیں ہوں گی جو ہم پڑھتے ہیں، یہی روزے ہوں گے جو ہم رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن اور سنت کے مطابق اس امت کے فیصلے کریں گے، یوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ وعدہ لیا
انہوں نے وعدہ کیا، اب اس وعدہ کے پختہ ہو جانے کے بعد فمن تولی بعد ذالک، جس نے اس سے رخ پھیرا، اعراض کیا، یعنی پیغمبروں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور نصرت کا اقرار کر ہی لیا، وہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں، دوسرے لوگ اعراض کر سکتے ہیں، ان نبیوں کے ماننے والے کوئی اور بات کہہ سکتے ہیں، کوئی اور موقف پیش کر سکتے ہیں، اگر کسی نے ایسا کیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ فاسقوں کی جماعت ہے، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ پیغمبر اقرار کر رہے ہیں تو امت کا فرد کون ہوتا ہے اس کا انکار کرنے والا؟ اس امتی کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں کہ جب اس امت کا سب سے بڑا آدمی ایک چیز کو تسلیم کر رہا ہے تو امت کو بھی مان لینا چاہیے، عافیت اور بھلائی اسی میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں مثال اس پہ یوں عرض کروں گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ان کے ماننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ ایک ہے، ایک عقیدہ بیان کر دیا، ایک بات بیان کر دی، ایک شریعت کا مسئلہ بیان کر دیا، ہم کہیں نہیں بھی اللہ دو ہیں، ٹھیک ہے، ہم انہیں نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، ان کی ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن یہ ایک بات ہم نہیں مانیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ہر اعتبار سے مانتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے نہیں مانیں گے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ ان کی باقی ساری باتیں مانیں اور ایک بات کو کہہ دیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو مانا ہی نہیں، ان کو آپ نے تسلیم کیا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو تسلیم کیا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو تسلیم کیا ہے تو ہم ان ادیان کے بارے میں پہلے بھی موقف آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ ان ادیان کو ان وقتوں کے اعتبار سے ہم بالکل درست سمجھتے ہیں، اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں وہی صحیح مذاہب تھے، وہی دین اسلام تھا، لیکن اس میں بعد میں پھر تبدیلی ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے کے سارے دین منسوخ ہو گئے۔ لیکن اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر مختلف قسم کے ستارے ظاہر فرمائے ہیں۔ رات کو سونے والا انسان جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے کئی طرح کے ستارے نظر آتے ہیں، ایک ان میں چاند بھی نظر آتا ہے۔ ستاروں میں سے بھی کسی ستارے کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، اور چاند کی تو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالکل اسی طرح یہ انبیاء کی آپس کی نبوت کا فرق ہے کہ کسی نبی کی نبوت زیادہ چمکیلی ہے، روشنی زیادہ ہے، اور کسی میں کم ہے، یعنی کسی کے ماننے والے زیادہ ہیں، کسی کے ماننے والے کم ہیں، کسی کے پاس احکامات زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہیں، کسی کے پاس کتاب ہے اور کسی کے پاس کتاب نہیں، صرف صحیفے ہیں، تو کسی کی روشنی بڑھ جائے گی اور کسی کی کم ہو جائے گی، لیکن یہ سارے کے سارے آسمان کے ستارے ہیں، کسی کی روشنی کم ہے اور کسی کی زیادہ ہے۔ لیکن ان ستاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ انہی ستاروں سے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں یہ ستارے بھی اپنی اپنی جگہ جب چمک رہے تھے تو ان ستاروں سے روشنی حاصل کرنے والے، ہدایت حاصل کرنے والے اپنے اس زمانے کے اندر کامیاب تھے۔ لیکن جب آفتاب رسالت، آفتاب محمدی طلوع ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند واضح طور پر نظر آ چکا ہے اور سب سے زیادہ روشنی اس کی ہے، تو اب کوئی آدمی چاند کی روشنی کو ایک طرف چھوڑ کے کسی ستارے کے پیچھے چلے، ایک تو ستارے ویسے ہی بڑے دور ہیں، چاند قریب ہے، تو قریب والی چیز تک پہنچنا آسان ہے بنسبت دور والی کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک پہنچنا آسان ہے بنسبت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم تلاش کریں، وہ اصلی شکل میں نہیں ملیں گی، لیکن دین اسلام سارے کا سارا اصلی شکل میں مل جائے گا۔ تو اگر کسی نے واقعتاً آج کے اس زمانے کے اندر ہدایت کی پیروی اور اتباع کرنی ہے تو اسے چاند کی طرف جانا پڑے گا، اور چاند سے مراد آفتاب محمدی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب اس زمانے کے اندر بھی چاند کو چھوڑ کر
یعنی آفتاب محمدی کو چھوڑ کر ستاروں کے پیچھے چلنے والا یہ پاگل تو ہو سکتا ہے، دیوانہ ہو سکتا ہے، عقل مند اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، سمجھدار اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، اسے کسی پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے۔ اب کامیابی صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں بھی ارشاد فرمائی، آفا غیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ کوئی اور دین تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ کے سامنے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق جھکی ہوئی ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بنائے ہوئے مذہب کی تلاش میں یہ لوگ چل رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی فرما بردار ہے، نافرمانی نہیں کر سکتی۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، یعنی اللہ کا فرما بردار ہے۔ طوعا و کرہا، کوئی خوشی کے ساتھ جھکا ہوا ہے، کوئی مجبور ہو کر، لیکن ماننی سب کو بات پڑتی ہے۔ اس کی ایک اور بھی تفسیر ہے، بعض لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں خوشی خوشی کے ساتھ، آپ نے دعوت دی، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، خوشی خوشی مسلمان ہو گئے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو مار کر تلوار کے زور پر یا بندوق کے زور پر قید کر کے اسلامی خطوں میں لایا جاتا ہے۔ جب جہاد ہو رہا ہو تو مجاہدین جب کسی کافروں کی سلطنت کے اوپر اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، تو وہاں سے جیسے مال غنیمت سمیٹیں گے تو لوگوں کو بھی گرفتار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ تو جنگ کی پالیسی ہوتی ہے نا۔ تو مسلمان بھی یوں لوگوں کو قید کرتے ہیں، البتہ اس قید کرنے کی مختلف قسم کی شرائط ہوتی ہیں کہ کن کو قید کرنا ہے اور کن کو نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد جن کو کرنا ہے ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ لیکن بعض لوگ قید کر کے لائے جاتے ہیں، اب قید ہونے کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا نا، لیکن جب قید کر کے ان کو لایا جاتا ہے تو ان کو اسلام پیش کیا جاتا ہے، مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اب یہ جبراً ان کے سامنے اسلام لایا جا رہا ہے نا، مجبور ہیں بیچارے، کیا کر سکتے ہیں؟ کہیں گے ہم نہیں اسلام لاتے تو بھی جیلوں میں پھینک دو، کہیں گے اسلام لاتے ہیں تو اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بعض لوگ خوشی خوشی سے اسلام قبول کرتے ہیں اور بعضوں کو گلے میں رسی ڈال کر اسلام کے قریب کیا جاتا ہے، پھر ان کو کہا جاتا ہے قبول کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے کوئی نرمی کا پہلو ہم پھر تلاش کریں گے، اور اگر نہیں کرنا تو پھر تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک بات یہاں اور بھی سمجھنے والی ہے، کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ آ جائے کہ اسلام جبراً لوگوں کو اپنے اندر داخل کرتا ہے، کہ آپ نے ان کے گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی تھی، اب ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا۔ نہیں، اسلام اس موقع پر بھی یہ بات کہتا ہے کہ اسلام پیش کرو ان کے سامنے، ان کو سہولت مہیا کرو۔ اب اگر وہ مانیں گے تو دل سے مانیں گے، دل سے مانیں گے، آپشن ان کے سامنے سارے رکھو کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو یہ چیزیں ملیں گی، کافر رہو گے تو تمہارے ساتھ یوں یوں ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے، آپ اس کے اسلام کو تسلیم کر لو، پھر یہ نہ کہو کہ اس نے سزا کے خوف سے اسلام قبول کر لیا، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اسلام قبول کر لیا، اس کے بارے میں تم یہ نہ کہو، اور اس کو بھی تلقین کی کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو اب دل سے مسلمان ہونا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پھر ایک بات اور بھی سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ احکامات بھی دو قسم کے ہیں۔ بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے تشریعی احکامات۔ تشریع، یہ تشریح ہا کے ساتھ نہیں ہے، عین کے ساتھ ہے، تشریع، تشریعی احکامات یعنی شریعت کے احکامات۔ اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے تکوینی احکامات، تکوینی امور، تکوین۔ تشریعی احکامات کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، پیغمبروں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا،
نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، قیامت پر ایمان لانا، قبر وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں مومن ان کو خوشی کے ساتھ دل سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور تکوینی احکامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو اولاد دے کر چھین لیتا ہے، کسی کو مال دے کر چھین لیتا ہے۔ یہ اس کے تکوینی احکامات جبراً ماننے پڑتے ہیں کہ پہلے اللہ نے مال دیا، اب چھین لیا۔ اس کا تو نہیں دل کر رہا تھا مال دینے کو، لیکن اللہ نے چھین لیا۔ اللہ نے پہلے اس کو صحت دی تھی، پھر بیماری دے دی، اب کس کا دل کرتا ہے کہ میں صحت چھوڑ کر بیمار رہوں؟ اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار نہیں ہونا چاہتا، مجھے میری صحت واپس کرو۔ کہہ کے دکھائے، کیسے کہہ سکتا ہے؟ چھین کے دکھائے صحت اپنی، کیسے چھین سکتا ہے؟ یہ جبراً اللہ کے احکامات ہیں جنہیں تکوینی امور کہا جاتا ہے۔ کسی کو اللہ نے مارنے کا ارادہ کر لیا، وہ کہ میں نہیں مرتا، مار کے دکھاؤ، کیسے مارو گے؟ تو کیا وہ بچ جائے گا؟ اپنے آپ کو مرنے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا نا۔ تو یہ تکوینی امور ہیں۔ تکوینی احکامات مومن بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے کچھ، اس کے خلاف چل ہی نہیں سکتے۔ تو جب تکوینی احکامات کو کافر بھی مانتا ہے اور دل سے مانتا ہے، آج کی اس دنیا کے اندر کوئی کافر بھی اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ ہم موت کو تسلیم نہیں کرتے، سب موت کو ماننے والے ہیں۔ موت آتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ سبھی اس کو مانتے ہیں کہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے۔ عیسائی کہیں گے اللہ مارتے ہیں، یہودی کہیں گے اللہ مارتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والی اس زمین کے اوپر مخلوق ہے وہ کہے گی اللہ مارتے ہیں، یا کسی بھی اعتبار سے کسی بھی خدا کے اوپر یقین رکھنے والی مخلوق کہے گی کہ خدا مارتا ہے، خدا زندہ کرتا ہے۔ لیکن جو خدا کو نہ ماننے والے افراد ہیں، ملحد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طاقت موجود ہے جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جو انسان کی زندگی چھین لیتی ہے۔ اچھا بھلا آدمی تھا، بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ایکسیڈنٹ ہوا نہ کچھ اور ہوا، لیکن مر گیا۔ تو کسی طاقت نے تو اس کے اوپر حملہ کیا ہے نا، کسی نے تو اس کی زندگی چھینی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ ہمارے نزدیک وہ اللہ کی ذات ہے، دنیا جو مرضی کہے اس بارے میں، لیکن اتنی بات سبھی مانتے ہیں کہ یہ جبراً احکامات ہیں، اس کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو جب تکوینی امور سارے مانتے ہیں تو تشریعی امور بھی سارے مان لو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تکوینی امور جب تم نے مان لیے ہیں، کافر بھی مانتا ہے، مومن بھی مانتا ہے، تو تشریعی امور بھی کافر مان لے نا۔ جس طرح وہ معاملات سارے خدا کی جانب سے ہیں تو یہ معاملات بھی سارے خدا کی جانب سے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تشریعی امور میں اللہ نے مجبور نہیں بنایا، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ تشریعی امور میں اگر اللہ نے اختیار نہ دیا ہوتا تو جس طرح آپ مرنے سے نہیں بچ سکتے، اسی طرح بغیر مسلمان ہوئے بھی نہیں رہ سکتے، پھر کافر بھی نہیں ہو سکتے آپ، کیونکہ اللہ نے آپ کو مسلمان ہونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو تشریعی امور میں اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کی وجہ سے جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور دوسری جانب کا اختیار، جو لوگ کفر کے لیے اختیار کو استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو کافر بنا دیتے ہیں، وہ اپنے شوق اور رغبت سے کافر ہیں، ان کے لیے اللہ نے جہنم کا بندوبست کیا۔ کل قیامت کے دن اسی اختیار کی وجہ سے فیصلے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے اختیار سے نیک اعمال کو قبول کیا وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اختیار سے صحیح کا راستہ چنا ہے نا، اور جنہوں نے اپنے اختیار سے غلط راستے کا انتخاب کیا ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے خود غلط راستہ چنا ہے۔ اگر اللہ ان کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے تو اللہ کبھی بھی انہیں جہنم میں نہ ڈالتے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ظالم نہیں ہے کہ پہلے جان بوجھ کے ان کو غلط راستے کے اوپر چلایا، پھر ان کو سزا دینے کے لیے آپ جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ بہرحال وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی اللہ کی طرف سب نے واپس پلٹ کے جانا ہے، جانا سب نے اسی اللہ کے پاس ہے۔ اب جب انسان اپنے ذہن میں یہ نقطہ بٹھائے گا
کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے مجھ سے میری نیکی اور ہر بدی کا سوال کرنا ہے، تو پھر مجھے کچھ تیاری بھی کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے نا۔ آج کے زمانے کے اندر ابھی بھی ایگزامز ہو رہے ہیں اسکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، تو اس میں بچے خود بھی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ امتحانات دینے کے لیے خود بھی تیاری کرتے ہیں، ماں باپ ان کی تیاری کرواتے بھی ہیں یا تیاری کے لیے اسباب مہیا فرماتے ہیں، کسی کو ٹیوشن لگوا کے دیے، کسی کو اکیڈمی لگوا کے دیے، کسی کو خود پڑھا رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ استاذ بھی مجبور کرتے ہیں کہ بھی تیاری کرو، سب کو فکر لگی ہوئی ہے، حالانکہ یہ امتحان آخرت کے مقابلے میں بالکل اسی طرح جیسے بچوں کا کھیل ہے، اصلی نوٹ کے مقابلے میں وہ بچوں کے کھیل والا نوٹ ہے، اس کی یہ حیثیت ہے۔ لیکن جو اصلاً آخرت کا امتحان ہے، حقیقی امتحان جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ہم نے کتنی فکر کی، جس کی طرف ہم نے یقیناً لوٹ کے جانا ہے، اور جو امتحان ہم نے ہر صورت میں دینا ہے، کوئی اس سے بچ کر آگے نہیں نکل سکتا۔ ہم میں سے کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ کتنا ہم اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، ان کے حکموں کو مانتے ہیں، اور کتنا ہم انکار کرتے ہیں۔ اگر انسان نسبت اپنے ذہن کے اندر بٹھانا شروع کرے، نسبت کے اعتبار سے، تو 99% لوگ اللہ کی بات کو نہ ماننے والے ہیں، کسی نہ کسی حکم کے اندر آ کے اڑ جاتے ہیں۔ تو اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنی فکر کو بھی ذرا وسیع کرنا ہے کہ ہم نے جب اللہ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے تو ہم نے کیا منہ دکھانا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب نے تو حصے کیے ہوئے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، صابی کہتے ہیں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن دوسری طرف ہماری وسعت قلبی اور ہماری فراخ دلی وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی، وما انزل علی ابراہیم، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو اسحاق علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ہم ان ساری چیزوں کو بھی مانتے ہیں، والاسباط، اور جو ان سارے کے سارے افراد کی اولادوں کے اوپر جو چیز اللہ نے نازل کی، کسی کو کتاب دی اور کسی کو صحیفے دیے۔ اولاد ابراہیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، ان میں کئی انبیاء آئے، موسیٰ اور عیسیٰ اسی لڑی سے ہیں۔ تو بہرحال ان کی اولادوں کی طرف بھی جو کچھ نازل ہوا ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اسباط یہ جمع ہے، والاسباط، اسباط جمع ہے سبت کی، سین با اور طا، سبتن کی جمع ہے اسباط، اور سبتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیٹا اور پوتا۔ تو اس لیے میں نے یہاں پہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ اولاد در اولاد جو بھی ان کو چیز ملی ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو چونکہ خاص طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ تھا، اس لیے ان کو الگ سے بیان بھی کر دیا، حالانکہ اولاد ابراہیم کے ضمن میں چیزیں آ چکی ہیں، اسحاق اور یعقوب کے ضمن میں آ چکے ہیں یہ، لیکن پھر بھی بیان کر دیا۔ وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئیں، والنبیون من ربہم، اور جو سارے انبیاء کو اللہ نے چیزیں دیں، جو احکامات دیے، ہم ان سب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم صرف موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم صرف عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم آمنا کہہ چکے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب تفریق سے مطلب یہ ہے کہ کسی کے ایمان کی نفی کر دیں، ہم یوں نہیں کرتے۔
کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بعضوں کو ہم کہیں کہ یہ ایمان والے ہیں، بعضوں کے یہ کافر ہیں، جیسے یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایمان والے ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کیسے ایمان والا تسلیم کریں، وہ تو ویسے ہی حرام کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم ایسا نہیں کہتے، سارے کے سارے اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اپنے اپنے زمانے میں بہترین نمونہ تھے، ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ باقی انبیاء کے درجے کی بات آتی ہے، اس درجے کو یہاں بیان نہیں کیا گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور آیات بیان فرمائی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض، اللہ نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی، اس کا تذکرہ اللہ نے آیات میں فرمایا ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ بعض انبیاء دوسرے انبیاء سے فضیلت والے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بڑے فضیلت والے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر یوں ایک سلسلہ چلتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں، تمہاری طرح نہیں ہے کہ اپنی خواہشات پر چلیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو پیٹھ پیچھے کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے، یہ ہے مسلمان۔ اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یوں ہی بننا پڑے گا۔ تو عیسائیوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے نبی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ سارے پیغمبروں نے ان کو نبی مان لیا، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس باغ کی مولی ہو کہ تم یہ بات کہو کہ ہم نہیں مانتے، تم مانو یا نہ مانو، اللہ نے ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو سب پر واضح فرما دیا ہے، ہم ان کو ماننے والے آج بھی موجود ہیں، تم مانو یا نہ مانو تمہارا مسئلہ ہے، مانو گے تو اللہ کی جانب سے اجر ملے گا، اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں ملیں گی، نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی ناکام رہو گے، آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے۔